بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، جب ترکیوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عرض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کرنا شروع کر دی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف سے آنے والے ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسا دیا گیا۔ اس کے بعد عقیدت و حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظر مشکل ملتی ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا شخص تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ وہ اپنے ذہین ترین بچے کو ایسا فن اس طرح سکھائے کہ اسے وہ یکتا و بے مثال کر دے۔ اسی سنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بھی بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال گزرنے کے بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں ماہر تھی بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے گئے، شیشے کا سامان وہاں پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں لایا گیا تھا۔ تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور کی وجہ سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں تمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی میں بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن مشغول رہے۔ حجر مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنت اور روضہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک جاری رہا اور تاریخی عالم گواہ ہے۔ ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ عثمانی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کا معراج ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔